مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 357 کتاب الہبہ میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب من استعار من الناس الفرس والدابہ وغیرہ۔ کسی کا کسی سے گھوڑا، سواری، جانور یا کچھ اور چیز منگوی لینا، استعارتاً لینا، کوئی چیز مانگ کر لینا، پھر اس سے فائدہ حاصل کر کے اصل مالک کو واپس کر دینا۔ اس باب کے تحت امام بخاری علیہ الرحمہ نے پہلی حدیث ذکر کی ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سمعت انسا یقول، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، کانا فازع بالمدینہ، نبی مدینہ منورہ میں ایک خوف پیدا ہوا۔ مدینہ منورہ کی ایک جہت سے آواز آئی، دیگر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کا وقت تھا اور اچانک آواز اس طرح کی آئی جیسے کسی نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہو، کوئی لشکر حملہ آور ہو گیا ہو۔ تو اس وقت اہل مدینہ رات کو اٹھے اور سارے لوگ مل کر اس آواز کی سمت جانے کا پروگرام بنا رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جہت سے پتہ کر کے واپس آ رہے تھے۔ لوگ ابھی جانے کی تیاریاں کر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے چکر لگا کر واپس بھی آ رہے تھے۔ ہوا کیا، فاستعار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا من ابی طلحہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے، حضرت ابو طلحہ سے گھوڑا منگوا لیا۔ اچانک جو سامنے تھا جلدی میں، تو حضرت ابو طلحہ سے گھوڑا لیا، مستعار، منگوا، یقال لہ المندوب، اس گھوڑے کو مندوب کہا جاتا تھا۔ مندوب ندبن سے بنا ہے اور ندبن کا معنی ہوتا ہے زخم کا نشان۔ اس گھوڑے پر زخم کا نشان تھا جس وجہ سے اسے مندوب کہا جاتا تھا۔ فراقیبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں اسی گھوڑے پر سوار ہوئے اور جدھر سے آواز آئی تھی تنے تنہا اکیلے اس سمت کو گھوڑا دوڑا دیا۔ فلما راجع، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، قال، فرمایا، ما رأینا من شیء، ہم نے ادھر کوئی شے بھی نہیں دیکھی، نہ کوئی دشمن ہے نہ کوئی اور چیز ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، گھبراؤ نہ، پریشان نہیں ہونا۔ وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا، اور نہیں پایا ہم نے اس گھوڑے کو مگر سمندر، دریا کی لہریں، سمندر کی لہروں کی طرح تیز۔ حضرت ابو طلحہ کا یہ گھوڑا باقی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، اس روایت میں صرف اتنی بات ہے، باقی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو طلحہ کا یہ گھوڑا انتہائی سست رفتار تھا، کوئی تیز رفتار نہیں تھا، سست رفتار تھا۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی برکت تھی کہ وہ تیز رفتار ہو گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل گیا کہ ہم نے تو اس کو سمندر کی لہروں کی طرح پایا ہے، یعنی بڑی تیز دوڑتا ہے۔ بحرن، یہ گھوڑوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، تیز رفتار گھوڑوں کو کے لیے یہ صفت بولی جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اسے بڑا تیز رفتار پایا۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وہ گھوڑا کبھی سست رفتار نہیں چلا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا گھوڑے کی وہ طبیعت بن گیا، گھوڑے کی وہ تقدیر بن گیا، گھوڑا وہ اسی جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا انہی صفات سے متصف ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ معلوم ہوا جو امام بخاری نے مسئلہ ثابت کیا کہ کسی سے مستعار چیز لینا،
منگوی چیز لینا، نفع اٹھا کے واپس کر دینا، یہ جائز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ ایک دوسرا، اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں اللہ رب العزت نے جو شجاعت رکھی تھی، جو بہادری رکھی تھی، جو آپ کا عزم تھا، وہ اگر ساری انسانیت کی شجاعت کو جمع کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شجاع اور بہادر تھے، کہ سارے شہر والے ابھی تعاقب کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں کہ چلو جی مل کر چلتے ہیں، کہ ادھر سے آواز آئی ہے، کیا ہے، یہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کر کے واپس آ رہے ہیں۔ پھر دوسرا، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جان سے زیادہ اپنے غلاموں کی جان کی فکر کرتے تھے۔ شہر والے تو انتظار کر رہے ہیں کہ مل کر اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، لیکن میرے نبی نے تو کسی کا انتظار نہیں کیا۔ ادھر دشمن واقعی ہو سکتا تھا، واقعہ حقیقتاً حملہ بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چل پڑے۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی امت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ اتنا پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ، اور اتنی شفقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ۔ پھر اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے یہ لفظ بولا ما رأینا من شیء، جمع کا صیغہ، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم نے، آپ نے یہ نہیں فرمایا ما رأیت من شیء، میں نے اس طرف کوئی بھی نہیں، کچھ نہیں دیکھا، فرمایا ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا چھوڑتا ہی نہیں۔ آپ جب گئے تو اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی معیت بھی ساتھ تھی، اور فرشتوں کا خادم لشکر بھی آپ کے ساتھ تھا، تنہا تھے ہی نہیں آپ کے ساتھ ہمیشہ غیبی لشکر موجود رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پیارے محبوب تو ہماری نظروں میں ہر وقت رہتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ عَنِ النَّاسِ، تیرا رب تجھے بچانے والا ہے لوگوں سے۔ تو رب تعالیٰ محافظ ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کی ساری نظریں، ساری نگاہیں اس ایک محبوب ہستی پر ٹکی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما رأینا من شیء، ہم نے اس طرف کوئی بھی شے نہیں دیکھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں ہوتے، غیبی طاقتیں، غیبی لشکر، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاع ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت اپنی ذات سے زیادہ ہے، بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں اپنی امت پر۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ زبان اقدس سے جو نکل جائے وہ اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے۔ گھوڑا سست رفتار تھا، آپ نے فرمایا بڑا تیز رفتار ہے، پھر وہ تیز رفتار ہی رہا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ منگوی کوئی چیز لینا جائز ہے۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے باب الاستعارۃ للعروس عند البناء، زفاف کے وقت دلہن بنا کر عورت کو، لڑکی کو رخصت کرتے وقت کسی سے عاریتاً کپڑے لینا، منگوے کپڑے لینا، یہ بھی جائز ہے۔ اور آج کل تو کرائے پر بھی کپڑے چلتے ہیں، لیکن یہ منگوے کپڑے لینے کے بارے میں حدیث شریف ہے۔ حضرت عبد الواحد بن ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں میرے والد ایمن نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ ایمن کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا۔ بھئی ایمن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کیسے چلے گئے؟ اصل میں یہ ایمن کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لونڈی تھی جن کو ام ایمن کہا جاتا ہے، جن کو
ام ایمن کہا جاتا، ایمن کی ماں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھیں جو اپنے والد گرامی کی طرف سے انہیں تحفے وراثت میں ملی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ 6 سال کی عمر میں مکہ سے مدینہ آئے تھے اپنے والد گرامی کے مزار پر، تو جب مدینہ سے واپس جا رہی تھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو ابوا کے مقام پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ اس وقت سفر میں جو ساتھ تھی وہ حضرت ام ایمن تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ وہاں مدفون ہوئی، اور پھر کفالت جو تھی وہ ابوا سے لے کر مکے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی یہ لونڈی حضرت ام ایمن جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں لے کر گئی تھی، پھر مکہ مکرمہ لے کر گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کو زید بن حارثہ ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا نکاح ام ایمن سے کر دیا، ٹھیک ہے۔ ام ایمن کو زید بن حارثہ سے بیٹا ہوا جس کا نام تھا ایمن، جس کی وجہ سے ان کو ام ایمن کہا جاتا ہے۔ وہ ایمن بیٹا بعد میں، یعنی ان کی یہ ام ایمن کنیت بعد میں پڑی ہے، پہلے اس کا نام کوئی اور جو ان کا اصلی نام ہے، شاید ان کا نام برکت ہے یا کوئی اور ہے، لیکن ام ایمن کے نام سے یہ پھر مشہور ہو گئی۔ تو ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے ملی ہوئی لونڈی تھی، جن کو آپ نے پھر بعد میں آزاد کر دیا، زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا، اس سے حضرت ایمن پیدا ہوئے، اس سے حضرت ایمن پیدا ہوئے۔ تو یہ ایمن جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محافظہ خادمہ والد کی طرف سے ملی ہوئی تھیں، یہ ان کے بیٹے تھے، اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے 5-6 ماہ بعد وصال فرمایا، یعنی زندگی بھر ان کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، جو والد کی طرف سے لونڈی انہیں ملی تھی۔ تو اس لیے چونکہ یہ گھر کے فرد تھے، اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک قمیض تھی، قطری قمیض، ثمن 5 دراہم، جس کی قیمت 5 درہم تھی، یعنی اس دور کے مطابق یہ معمولی سی قمیض تھی، بہت قیمتی قمیض نہیں تھی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں، فقالت ارفع بصرک الی جاریتی انظر الیہا، میری اس لونڈی کی طرف دیکھو، فإنها تُزْهَى أَن تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ، یہ اس قمیض کو گھر کی 4 دیواری میں پہنتے ہوئے بھی شرما رہی ہے، کہ اتنی کم قیمت والی، یوں کہو کہ گھٹیا قمیض میں پہنوں، گھر کے اندر اس قمیض کو پہنتے ہوئے شرما رہی ہے۔ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں میرے پاس اس طرح کی ایک قمیض تھی، بس ایک قمیض تھی۔ فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ، اس ایک قمیض کی قدر اس وقت اتنی تھی کہ پورے شہر مدینہ میں جس لڑکی کو دلہن بنایا جاتا تھا اس کو پہنانے کے لیے میری یہ قمیض منگوی لی جاتی تھی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میری قمیض یہ عاریتاً لے کر دلہن کو پہنائی جاتی تھی، اور آج اس قمیض کو ایک لونڈی گھر کی 4 دیواری میں پہنتے ہوئے شرما رہی ہے، یعنی اتنا حالات میں فرق آ گیا ہے، اتنی تبدیلی آ گئی ہے، اتنا ماحول بدل گیا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی اپنی زندگی کا معاملہ ہے، منظر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جس لباس کو اتنا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا کہ دلہنوں کو پہنایا جاتا مانگ کر، اب اس لباس کو ایک لونڈی گھر کی 4 دیواری میں پہنتے ہوئے شرما رہی ہے۔
اس میں ایک تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا اندازہ لگائیں، پھر ان کی دنیا سے بے اعتنائی کا اندازہ لگائیں، دوسرا اس سے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد اس قدر تبدیل ہو گئے، اس کا اندازہ لگائیں مال دنیا کے اعتبار سے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک جتنا زمانہ ہے اس میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ بہترین ہے جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ بہتر ہے جو اس زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی جیسے جیسے زمانہ مجھ سے دور ہوتا جائے گا بہتری میں کمی آتی جائے گی، حالات مجھ سے دور ہوتے جائیں گے بدتر ہوتے جائیں گے، قریب آتے جائیں گے بہتر ہوتے جائیں گے۔ تو جس زمانے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کا ٹائٹل دیا کہ بہترین زمانہ ہے، اس زمانے میں مال دنیا نہیں تھا، اس زمانے میں مال دنیا نہیں تھا، اس زمانے میں مال کی یہ حیثیت تھی کہ ایک 5 درہم کی قمیض جس کو لونڈی گھر میں پہنتے ہوئے شرما رہی ہے، اس دور میں دلہنوں کو پہنائی جاتی تھی وہ قمیض، یعنی دنیا نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا اور وہ خیر القرون تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ کرام مل کر آ گئے اور عرض کرنے لگے کہ امی جان ہمیں وہ کھانا پکا کر کھلائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بیٹو وہ زمانہ وہ کھانا کھا گئے کھانے والے، تم وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ انہوں نے عرض کی نہیں آپ ہمیں وہ کھانا کھلائیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کھانا کھاتے تھے ویسے ہی کھانا کھانا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کا آٹا لیا، بغیر گھی کے اسے ہنڈیا میں ڈالا، کچھ اور چیزیں ملائیں اور ملا کر ان کے سامنے پیش کی، ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتار سکے، ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتار سکے۔ ہمیں تو صدیاں بیت گئی نا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہیں زمانے کے اعتبار سے، 1445 سال ہو گئے، اور وہ لوگ جو اس دور کے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی تبدیلی دیکھ لی، کوئی موجود حاضرین میں سے ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہ اتار سکا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹے یہ کھانا کھایا جا سکتا ہے بشرطے کہ تنگ دستی کا وہی عالم ہو جو زمانہ رسالت میں تھا، جو زمانہ رسالت میں اگر اتنی تنگ دستی کا عالم ہو تو یہ کھانا کھایا جا سکتا ہے، اور یہ کھانا ہم کھاتے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں۔ تو یہ جو خیر القرون ہے سب سے بہترین زمانہ ہے، انتہائی تنگ دستی کا زمانہ ہے، لیکن یہ بے خیر القرون ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کی دولت کم ہو ایمان کا نور زیادہ ہو تو یہ بہترین زندگی ہے، لیکن ہمارے نزدیک بہترین زندگی یہ ہے کہ ایمان ہو یا نہ ہو بس دنیا کا مال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے خیر نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خیر کی حقیقت پانے، سمجھنے اور اس خیر کے ساتھ اختتام پا کر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو فرمائے کہ ہم اس دنیا میں سے جائیں تو دولت ایمان ساتھ لے کر جائیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم